نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، آج کے درس قرآن کے اندر قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 2 سورۃ البقرہ کی 2 آیات مبارکہ، آیت نمبر 42 اور 43، یہ 2 آیات مبارکہ شامل ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ کا 5واں رکوع چل رہا ہے، اور اس رکوع سے لے کر کے آگے مزید 10 رکوع تک قوم بنی اسرائیل، جس کو ہم سابقہ امت مسلمہ کہہ سکتے ہیں، 2000 سال تک اللہ رب العزت نے ان کے اندر انبیاء کا سلسلہ، رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو یہ کنسیڈر کرتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤ، کہ ہم اللہ کے محبوب اور اللہ کے بچے ہیں، بیٹے ہیں ہم۔ 2000 سال تک اللہ رب العزت نے مختلف طرح کے انعامات کے ساتھ ان کو نوازا۔ سب سے بڑا انعام تو یہی پیغمبری اور نبوت کا سلسلہ ان کی نسلوں میں جاری رہا، یہاں سے اسی سلسلے کا آغاز ہو رہا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ قوم بنی اسرائیل کو ایک طرف سے تو ایک پولائٹ وے سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے جو اہل کتاب ہیں، یہود ہیں، ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ تمہاری اپنی ہی کتاب، اس کو سمجھو، اپنا ہی کلام اس کو سمجھو، یہ جملہ انبیاء رسول جو پہلے آتے رہے ہیں، یہ وہی لیگیسی، وہی روایت ہے، اور وہی اللہ کی طرف سے پیغام ہے جو اس دفعہ ہم نے نبی آخر الزماں خاتم المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تم تک پہنچایا ہے۔ تو تم اس کو زیادہ اچھے طریقے سے جانتے ہو بنسبت اسماعیلیز کے، اور جو امیین ہیں، ان جو امیین ہیں، ان کے بنسبت تم زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہو۔ جب وہ ایمان لے کر کے آ رہے ہیں تو تم کیوں ایمان لے کر کے نہیں آتے ہو؟ تم پہچانتے ہو، تم جانتے ہو۔ اس لیے آغاز یا بنی اسرائیل سے کیا گیا اس رکوع کا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے بعد آگے جو رکوع نمبر 6 آ رہا ہے وہ بھی یا بنی اسرائیل، اور اسی طرح سے آگے جو رکوع نمبر 15 ہے، یہی پہلے سپارے کا سیکنڈ لاسٹ سیکشن ہے، وہ بھی یا بنی اسرائیل۔ تو گویا کہ سورۃ البقرہ کا جو پہلا حصہ ہے، اس میں ڈائریکٹ جو خطاب ہے وہ اسی قوم کے ساتھ ہے، سابقہ امت مسلمہ یا قوم بنی اسرائیل کے ساتھ ہے، اور قل کے الفاظ کے ساتھ نہیں ہے کہ اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان سے یہ فرما دیں، نہیں، بالواسطہ نہیں، بلا واسطہ ڈائریکٹ، اور اپنی نعمتوں کا تذکرہ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر یہ نعمتیں کی ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میں نے تمہارے اوپر یہ نعمتیں کی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا ولا تکونوا اول کافر بھی، تم پہلے کافر نہ ہو جاؤ، یعنی فقط اس لیے کہ تمہارے اندر سپیریورٹی انفیریورٹی کمپلیکس جو ہے وہ تمہیں رکاوٹ ڈالے کہ تم ہمارے محبوب پیغمبر پر ایمان نہ لے کر کے آؤ، محض نسلی تفاخر کی وجہ سے کہ تم قوم بنی اسرائیل میں سے ہو، اور جو آخری پیغمبر آیا ہے وہ قوم بنی اسماعیل میں سے آیا ہے، لہٰذا تم اپنا ماضی جھانک کے دیکھو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام سے جو نسل چلی ہے، جناب اسحاق علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام، دونوں جناب ابراہیم کے بیٹے تھے۔ جناب اسحاق سے آگے جتنی بنی اسرائیل کی نسل چلی ہے اس میں ہزاروں پیغمبر آئے ہیں، جناب اسحاق ہیں، جناب یعقوب ہیں، اور پھر آگے چلیں جناب موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور پھر آگے چلیں جناب داؤد علیہ السلام ہیں، سلیمان علیہ السلام ہیں، یہاں سے لے کر جناب عیسیٰ تک، یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل میں سے تھے۔ اور اب جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہی ہم نے پیغمبر اٹھایا ہے، تو اس لیے تم ایمان لے کر کے آؤ، تم ان کو مانو، اور تم پہچانتے بھی ہو، تم جانتے بھی ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، تم مجھ سے ڈرو، اور اس کی جو اگلی آیا ہے اس میں فرمایا فَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، تقوی اختیار کرو۔ جو فرحبون ہے جو کہ پہلی آیا کے اندر ہے، اس کے اندر کیا ہے کہ وہ لفظ رہب، یہ رہبانیت سے ہے۔ رہبانیت کہتے ہیں ایک قلبی جو لرزش ہے، اندر کا جو ڈر ہے، اس کو رہبانیت کہتے ہیں۔ یہیں سے ہی وہ راہب نکلا ہے کہ اس دنیا کی مادہ پرستی سے انسان جو ہے وہ اس کا دل اچاٹ ہو جائے، اور اللہ کا ڈر ایسا پیدا ہو جائے کہ اس کی تلاش میں نکل کھڑا ہو، جس کو راہب کہتے ہیں۔ تو یہ چیز بنیاد ہوتی ہے انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنے کی۔ یہ الگ بات ہے کہ جو کرسچینٹی کے اندر جو رہبانیت کا تصور آیا، جس کو قرآن مجید نے بدعت کہا، دنیا سے بالکل ہی ہٹ کٹ کے چلے جانا، یہ دین اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ لیکن ابتدائی درجہ رہبانیت کا کہ دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جانا، جہاں سے یہ اس بات کا آغاز ہوتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ اگلی آیت میں وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، کہ تقوی اختیار کرو۔
اب آج کے درس میں اللہ رب العزت نے یہود کی مزید کچھ بیماریوں کا تذکرہ فرمایا. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، کہ تم مت لباس پہناؤ حق کے اوپر باطل کا، وتکتموا الحق، اور تم نہ چھپاؤ حق بات کو، وانتم تعلمون، اور تمہیں پتہ ہے، تمہیں معلوم ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. ایک ہے کہ انسان کو حق بات کا پتہ نہیں ہے تو یہ ضلالت اور گمراہی ہے، یہ جہالت ہے. لیکن اگر حق بات کا پتہ ہو اور پھر نہ مانے تو یہ ضد ہے، یہ عناد ہے، یہ حسد ہے، یہ بغض ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ دجل ہے. یہ قرآن مجید بنی اسرائیل کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ولا تلبسوا الحق بالباطل، کہ تم لباس مت بناؤ. تلبسو یہ کس سے ہے؟ لباس سے ہے. کہ جس طرح لباس جو ہے وہ انسان کا جسم کے جتنے اعضاء ہوتے ہیں، یا اگر کوئی ظاہری کوئی جو بھی کوئی ایسا کوئی نقص ہے، کوئی نشان ہے، کوئی داغ ہے، تو وہ لباس سے چھپ جائے گا. تو فرمایا کہ حق کے اوپر تم باطل کا لباس نہ پہناؤ. حق تمہارے سامنے کھولا ہے، ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آئے ہیں اور معجزات تم نے دیکھ لیے ہیں، کلام تم نے دیکھ پرکھ لیا ہے، تم جانتے ہو، پھر تم تلبیس کا مظاہرہ کر رہے ہو. اس کو تلبیس کہتے ہیں، ملابست، جس کو اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام کے اندر فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، آیہ نمبر 146 کے اندر فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو کیا کرتے ہیں کہ ایمان کو ظلم کے ساتھ مکس کرتے، مکس اپ کرنا، حق اور باطل کو ملانا جلانا، اپنی مرضی کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے حق بات کو چھپانا اور اس کے ملمہ سازی کرنا. دھات اصل میں کچھ اور ہے لیکن اس کے اوپر پانی کسی اور چیز کا چڑھا دینا. یہ یہود کی بیماری تھی، یہ ان کی خصلت تھی. اور یہی خصلت اگر ہم دیکھیں تو آج کے ہمارے مسلم معاشرے میں یہ پائی جاتی ہے. بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ یہ عمل کرتے کہ دین حق مبین کا حکم کچھ اور ہوتے، لیکن اپنی مرضی، اپنی خواہش کے مطابق اس کی انٹرپریشن کرتے ہیں یا ویسی انٹرپریشن چاہتے ہیں. فرمایا کہ ولا تلبسوا الحق بالباطل، دیکھو تم ملمہ سازی سے کام نہ لو. وتکتموا الحق، تکتمو کی شروع میں وہی لا جو تلبسو کی شروع میں ہے وہی یہاں پر آئے گا. یہ فصاحت کا ایک انداز ہے، عربی زبان بہت فصیح زبان ہے. لا کو دوبارہ استعمال نہیں کیا کہ گویا کہ یہاں پہ لا خود بخود سمجھ لیا جائے گا، انڈرسٹوڈ ہے. ولا تکتموا الحق، تم حق کو نہ چھپاؤ. یہود چھپاتے تھے حق کو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی ساری مثالیں سامنے آئیں. زانیہ مرد و عورت کے جس کی جو سزا ہے وہ رجم ہے، ہمیشہ سے رہی ہے. تو دین اسلام نے بھی اسی سزا کو برقرار رکھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیس آیا تو یہود سے کہا کہ تم اپنی کتاب دکھاؤ. تو اب وہ کیا کر رہا تھا؟ اس کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا تھا یہودی ربی نے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو کہ ایکس اسکالر تھے، جیو اسکالر تھے اور بڑے جلیل القدر صحابی تھے، ان کو پتا تھا. فرمایا اللہ کے دشمن ہاتھ اٹھا، یہاں سے نیچے حق بات پڑی ہوئی ہے جو تو چھپانا چاہتے. تو تلبیس اور کتمان یہ دو بیماری ہیں، بلکہ تلبیس کے ساتھ ایک اور بیماری تشکیک. یہ یہود کے دو بڑے پرانے ہتھیار ہیں. ہمیشہ امت مسلمہ کو جو زج کیا گیا ہے، کہ امت مسلمہ کے خلاف جتنی سازشیں کی گئی ہیں یہود کی طرف سے، دو ہتھیار سب سے زیادہ استعمال ہوئے ہیں، تلبیس اور تشکیک. تلبیس کیا ہے؟ کہ حق بات کے اوپر باطل کا لباس پہنانا، اصل کچھ اور ہے لیکن بظاہر کچھ اور، ملمہ سازی. اور اسی طرح سے تشکیک، شک ڈالنا، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کے اندر کیا ہے کہ جو لوگ کیا کرتے ہیں وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ. کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ تم ایسا کرو کہ دن کے ایک پہر میں جا کر کے مسلمان ہو جاؤ اور پچھلے پہر دین اسلام میں سے نکل جاؤ. اس سے یہ ہوا کہ جو لوگ آلریڈی مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے شک میں پڑ جائیں گے کہ یہ والے اسکالر لوگ جن کی اکیڈیمیا اتنی اچھی ہے، جن کے پاس ہزارہا انبیاء اترے ہیں، جن کے پاس آسمانی کتابیں موجود ہیں، وہ لوگ آئے ہیں اور ان کو دین اسلام کے اندر کوئی تو خامی نظر آئی ہوگی، کوئی تو مسئلہ نظر آیا ہوگا، اس لیے وہ چھوڑ کر کے چلے گئے، لہٰذا ہم کیوں ہیں مسلمان. تو تشکیک، اسکیپٹسزم اور اس طرح سے تلبیس، یہ دو یہود کے بڑے پرانے ہتھیار ہیں. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہیں پہ خبردار کر دی کہ یہود کے اندر یہ بیماری موجود ہے. ولا تلبسوا الحق بالباطل
وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اس کے بعد اگلی جو آیا ہے آیہ نمبر 43، اس کے اندر فرمایا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ اے یہودیوں، اے بنی اسرائیلیوں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو، جھک جاؤ رکوع کرنے والوں کے ساتھ، جھکنے والوں کے ساتھ۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہود کو ایک پولائٹ وے سے دعوت بھی دی جا رہی ہے کہ نماز اور زکوٰۃ یہ دو پرانے احکام ہیں جو تمہارے اندر ہمیشہ سے رہے ہیں، اور اب تم نے ان کو چھوڑ دیے۔ یہود و نصارہ نے نماز ترک کر دی تھی، رکوع چھوڑ دیا تھا، سجدہ چھوڑ دیا تھا۔ نصارہ کے یہاں بالکل ختم ہو گیا، یہود کے یہاں بھی بالکل ختم ہو گیا، بس صرف یہیں تک رہا، نیل ڈاؤن، اپنے گھٹنوں کو زیادہ سے زیادہ یہ کہ گھٹنوں کو نیچے لگانا، بس یہی منتہائی عجز ہے ان کے ہاں۔ سجدہ کرنا، ماتھے کو ٹیکنا، یہ امت مسلمہ کی شان ہے، امت محمدیہ کی شان ہے، اور الحمدللہ آج تک قائم ہے، باقی ہے۔ یہود نے یہ چھوڑ دیا تھا، صرف گریہ وزاری ان کے ہاں، صرف ان کا یہی ایمان رہ گیا اور یہی ان کی عبادت رہ گئی۔ یہاں پر رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو واپس متوجہ ہو جاؤ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جو تمہارے پیغمبر ہیں، سورہ طٰہٰ گواہی دیتی ہے نمبر 14 کہ جب کوہ طور پہ گئے، نبوت کا وقت آیا تو اللہ نے فرمایا اننی انا اللہ، اے موسیٰ بے شک میں اللہ ہوں، میں تمہارا رب ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاقم الصلاۃ لذکر، فاعبدنی، میری عبادت کرو اور نماز قائم کرو۔ نماز کا حکم ان کو تھا، تو قوم یہود میں نماز کا حکم موجود رہا ہے، تو نماز کے ساتھ ساتھ جو قبلہ ہے اس کی بات بھی یہیں پہ ہو جائے، کیونکہ آگے چل کر کے دوسرے پارے کا آغاز ہوگا۔ یہی سورۃ البقرہ کے اندر تحویل قبلہ کا تذکرہ بھی آ رہا ہے، مزید تفصیل کے ساتھ وہاں پر آئے گا۔ لیکن جو قبلہ ہے جس کا یہود کو حکم دیا گیا کہ نماز پڑھو، قبلہ ان کا بھی یہی تھا، بیت اللہ تھا۔ یہ مسلمانوں کے اندر غلط العام ہے کہ قبلہ اول بیت المقدس ہے، قبلہ اول بیت المقدس نہیں ہے، بیت اللہ شریف قبلہ اول ہے۔ دنیا کے بت قدموں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا، وہی پہلا قبلہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جناب موسیٰ علیہ السلام تو سلیمان علیہ السلام سے، داؤد علیہ السلام سے کہاں 300-400 سال پہلے آئے ہیں، اور سلیمان علیہ السلام نے آ کر کے یہ قبلہ بیت المقدس تعمیر کیا ہے، اور اللہ رب العزت جناب موسیٰ سے فرما رہے ہیں سورہ یونس کے اندر کہ تم اپنے گھروں کو وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو اور اپنے گھروں کا رخ قبلہ کی طرف کر لو۔ کون سا قبلہ تھا؟ نہ جناب سلیمان علیہ السلام آئے تھے، نہ ہی ابھی تک یہ بیت المقدس تعمیر ہوا تھا، وہ کون سا قبلہ تھا؟ وہ قبلہ بیت اللہ شریف تھا۔ تو ہمیشہ سے بیت اللہ شریف پہلا قبلہ ہے، وہی قبلہ اول ہے۔ یہ غلط العام ہے ہمارے یہاں جو بیت المقدس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، وہ بھی یہود کی دل جوئی کے لیے تھا کہ وہ آئیں اور ہماری طرح نماز پڑھنا شروع کریں، نماز کی طرف آئیں۔ تو نماز کا حکم اور زکوٰۃ کا حکم، یہ دو چیزیں دیں۔ تیسری چیز ان کو فرمائی وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز ہی کا ایک اہم ترین رکن وہ با جماعت نماز، یہ بھی یہود کے یہاں ختم ہو چکی تھی۔ انفرادی عمل، انفرادی صلاح، انفرادی نماز کا وہ امپیکٹ نہیں ہے جو اجتماعیت کا ہے، اس لیے دین اسلام اجتماعیت کا دین ہے۔ اس میں وہ طاقت، وہ پاور ہے کہ مسلمان اکٹھے ہو کر کے نماز ادا کرتے۔ تو وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، مفسرین اکرام رحمۃ اللہ کا اتفاق ہے کہ نماز با جماعت کی اہمیت کے اوپر یہ بہترین دلیل ہے کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ یہود کو جس طرح سے حکم تھا، یہ دراصل امت محمدی علیہ السلام کے لیے بھی وہی حکم ہے۔ اللہ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔